اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے داؤد احمد۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے متعلق۔ پیارے آقا مدنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم اتنا حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے کہ حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کا پتہ چل جائے۔ یہ ضروری ہے، لیکن ذرا ہم اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں اور اپنی زندگیوں کے اوپر بھی غور کریں۔ ہمیں کتنا پتہ ہے حلال حرام کا، پاکی ناپاکی کا، جائز ناجائز کا؟ اکثر لوگ کہیں گے بھائی ہم کو تو پتہ ہے، لیکن بھائی جو تم کو پتہ ہے تم کم لوگ ہو۔ تم سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے ایک تو کم پتہ ہے، مکمل طور پر علم نہیں، اور علم ہونے کے باوجود عمل نہیں۔ یہ بڑے افسوس والی بات ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں، مجھے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، ان کو کتنا اس حدیث کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں، کتنا علم ہے ان کو کہ پاکی ناپاکی کا پتہ ہے، پاکی کس طرح ہم پاک ہوں گے، کتنا پاک ہونا ضروری ہے، ناپاکی کیسے ہوگی، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ہر معاملات کے اندر کیا جائز، کیا ناجائز، کیا حلال، کیا حرام، یہ ہر معاملے کے اندر جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، آپ گاؤں دیہات کے اندر چلے جائیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے پاک کیسے ہونا ہے، اور کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہم ناپاک کیسے ہو گئے اور ہم نے پاک کیسے ہونا ہے، جائز کیا ہے اسلام کے اندر، ناجائز کیا ہے اسلام کے اندر، حلال کن کن چیزوں کو، کن کن کاموں کو، کن کن باتوں کو حلال کہا ہے، اور کن کاموں، باتوں اور چیزوں کو حرام کہا ہے، کیا کب کرنا ضروری ہے، کیا نہیں کرنا ضروری، پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ جو علم ہے نا، یہ علم ہمارے پاس یوں ہی نہیں آئے گا کہ ہم کسی کی ویڈیوز دیکھ لیں، کسی کو سن لیں، اپنے دماغ کے ذریعے سوچیں، نہیں۔ اگر ایسے علم آتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں نا، یہ ڈگریاں ہم بڑے بڑی یونیورسٹیز، اسکالرز کی ویڈیوز دیکھ کر ہم حاصل کریں۔ جو اگر ہم کوئی ہنر حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم ویڈیوز سے سیکھیں۔ تو آپ کہیں گے نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ جو اللہ کا علم ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھیجی ہوئی، لائی ہوئی تعلیمات ہیں، ہم تک پہنچی ہوئی یہ جو احکامات اور تعلیمات ہیں، یہ بھی ایسے نہیں آ جائیں گی کہ ہم کہیں میں موبائل سے کسی کو سن لوں مجھے آ جائے گا، مکمل طور پر مجھے پتہ چل جائے گا۔ مکمل طور پر علم نہیں ہوگا، موبائل سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن مکمل علم کب ہوگا؟ جب ہم علم والوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے، جب ہم سمجھنے والوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے، جب ہم صاحب شریعت لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے جو شریعت کو صحیح سمجھنے والے ہیں، پھر ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ کیا کیا کیسے کیسے کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کا نہیں پتہ ہے، ہم ان کا پتہ کریں، علم حاصل کریں، اور جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ بھئی ان لوگوں کو بھی یہ علم جاننا ضروری ہے، ان کو بھی یہ ہم بتائیں کہ بھئی یہ ہمارے نبی کی شریعت یہ ہے، حکم یہ ہے، تم نے اگر پاک ہونا ہے تو اس طرح ہونا ہے، ناپاک تم اس طرح ہو چکے ہو، یہ کام تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اپنی زندگی کا ہم ہر عمل علماء سے، اہل علم سے پوچھ کر اگر ہم وہ کام کریں گے تو ہمارے لیے وہ خیر ہی خیر بنے گا، اور اگر ہم اپنے علم کے مطابق چلیں گے، اپنی عقل کے حساب سے چلیں گے، تو پھر زیادہ تر گمراہی ہی گمراہی ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کتنا علم، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی،
حلال حرام کا پتہ چلے تو اتنا ہم علم سب حاصل کریں، گزارے کا علم حاصل نہ کریں، فائدے کا علم حاصل کریں۔ تو امید ہے کہ جب ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے اور ہماری زندگی کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ کتنا یہ اس کے پاس علم آ گیا ہے، تو علم جب آ جائے تو کوشش کریں پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیں۔ تو جب انشاءاللہ علم کے ساتھ عمل بھی آ جائے گا تو زندگی بڑی خوشحال اور سکھی ہو جائے گی۔ امید ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں، یہ ادنا سی باتیں آپ کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گی۔ مجھے اپنے دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ میں ہوں آپ سب کا داؤد احمد۔